وہ خاموش ہو گیا تھا۔ اس نے حدید کے چہرے سے نظریں ہٹا لی تھیں۔ دھند بہت گہری ہو گئی تھی۔ کیتھیڈرل کے اوپر لگا ہوا جگمگاتا ہوا ہولی کراس اب نظر نہیں آ رہا تھا۔ دھند نے اسے نظروں سے اوجھل کر دیا تھا۔ اس نے اسے ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی۔ چرچ میں اب بہت خاموشی تھی۔ پہلے والا شور بہت کم ہو چکا تھا۔ سروس بہت دیر پہلے ختم ہو چکی تھی اور اب دور پارکنگ سے گاڑیاں نکلنے کی ہلکی ہلکی آواز میں سنائی دے رہی تھی۔ وہ دونوں چپ چاپ بینچ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ دونوں سوچ رہے تھے، ایک ماضی کے بارے میں، دوسرا مستقبل کے بارے میں، اور حال سے دونوں بے خبر نظر آ رہے تھے۔ مجھے نہیں پتا محبت کیا ہوتی ہے، اسے کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں، کس طرح وضاحت کرتے ہیں۔ میں یہ سب نہیں جانتا، لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ میں نے خود سے بہت محبت کی ہے، اتنی محبت جتنی میں کر سکتا تھا۔ کرسٹینا، اس نے ایک طویل خاموشی کے بعد اپنے بائیں جانب اسے بولتے سنا تھا۔ گردن موڑ کر اس نے حدید کا چہرہ دیکھا تھا۔ وہ کیتھیڈرل کے اوپر لگے ہوئے کراس کو دھند میں تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میرے پیرنٹس کی طرح خدا کے پاس بھی میرے لیے وقت نہیں ہے۔ میں نے جب بھی اس سے دعا کی کہ مجھے کچھ نہیں ملا۔ پچھلے 18-19 سال میں ایک جہنم میں سے گزرا ہے۔ ہر دن میں خدا سے دعا کرتا تھا۔ اس سے درخواست کرتا تھا کہ وہ ہمارے گھر کو ٹھیک کر دے۔ سب لوگوں کے گھروں کی طرح میرے پیرنٹس بھی ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہنا سیکھ لیں۔ میرے لیے ان کے پاس کچھ وقت بچ جائے، مگر کچھ بھی نہیں ہوا۔ مجھے کچھ نہیں ملا۔ جب میری امی اور پاپا کا ڈیورس ہونے والا تھا تو میں نے خدا سے دعا کی تھی کہ ایسا نہ ہو، وہ کبھی الگ نہ ہوں، مگر ڈیورس ہو گئی۔ جب پاپا پر حملہ ہوا میں نے دل سے خدا کو پکارا تھا کہ پلیز میرے پاپا کو بچا لو۔ میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ میں نے دعا کی تھی کہ میرے کزنز سے بچ جاؤں، انہیں کچھ نہ ہو۔ وہ میرے پاس آخری رشتہ تھی۔ مجھے ان سے محبت تھی، مگر کچھ نہیں ہوا۔ میری کوئی دعا ان کے کام نہیں آئی۔ ممی کو سزا ہوئی اور پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور پھر میں ایک فقیر کی طرح خدا سے کہا کہ وہ ٹینا کو مجھ سے جدا نہ کرے، اسے تو میرے ساتھ رہنے دے۔ مگر خدا نے میرے ساتھ کیا کیا؟ مجھ سے آخری چیز چھین لی۔ جب میں انگلینڈ میں تھا تو وہاں میں نے ان لوگوں کو ہر بات پر یسوع کہتے سنا تھا۔ وہ اپنے نبی کا نام لیتے تھے۔ میں اپنے سارے فرینڈز میں کوشش کرتا تھا کہ اتنی ہی عقیدت سے اپنے نبی کا نام لوں، ان سے مدد مانگوں، انہیں بتاؤں کہ اللہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ مگر یسوع خدا سے اس کے فیصلے تبدیل کروا سکتے تھے، تو پھر میرے پروفٹ کیوں نہیں؟ یسوع مسیح مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، مٹی کے پرندوں میں جان ڈال دیتے تھے، بیماریوں کو ٹھیک کر دیتے تھے۔ وہ ایک دو نہیں، لوگوں کے بہت سے معجزے کیا کرتے تھے۔ میں نے سوچا میرے نبی میرے لیے یہ سب کچھ کیوں نہیں کرتے، جبکہ میں ان سے بہت محبت کرتا تھا۔ سب کچھ انہی کے بتائے طریقے سے مانگ رہا تھا، پھر بھی ان کے نزدیک میں کچھ بھی نہیں، میری کوئی اہمیت نہیں۔ کوئی آخر کتنی بار ٹھکرایا جائے، اور یقین کرو مجھے واقعی ہر بار
ہر بار لیٹ ڈاؤن کیا گیا ہے، ہر بار مجھے مایوس کیا گیا ہے۔ کوئی بھی شخص اپنے مذہب کو معمولی باتوں پر نہیں چھوڑتا، کچھ نہ کچھ تو ایسا ضرور ہوتا ہے کہ آپ کہیں اندر سے آپ کو اندر سے ہرٹ کرتا ہے، اور میں اندر سے ہرٹ ہوا ہوں، ایک بار نہیں کئی بار۔ میرا ہاتھ اتنی بار جھٹکا گیا کہ اب میں نے ہاتھ بڑھانا ہی چھوڑ دیا ہے۔ مذہب مشکل وقت میں آپ کا سہارا ہوتا ہے، اگر یہ مشکل وقت میں بھی سہارا نہیں بن سکتا تو پھر ایسے مذہب کا کیا فائدہ؟ میں خدا کے بنائے ہوئے 2 مذہبوں میں سے ایک کا انتخاب کر رہا ہوں۔ کوئی غلط کام تو نہیں کر رہا۔ وہ اب اس سے سوال کر رہا تھا، وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ اگر میں کہوں ہاں تو؟ حدید نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا، شاید وہ جواب کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ میں تمہارے بارے میں کچھ نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا کہ تم کیسی زندگی گزار رہی ہو، مجھے یہ بھی پتا نہیں کہ تم نے کبھی کسی سے محبت کی ہے یا نہیں، مگر میں نے اپنی ساری زندگی دوزخ میں گزاری ہے، ایسی دوزخ میں جس میں مجھے میری کسی غلطی کی سزا کے طور پر نہیں ڈالا گیا۔ جب آپ دوزخ میں ہوں تو پتہ ہے زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہوتی ہے؟ صرف ایک ہلکی سی معمولی سی ٹھنڈک، تاکہ دوزخ کی گرمی کچھ تو کم ہو جائے۔ ٹینا میرے لیے وہ ٹھنڈک تھی، میں نے زندگی میں اس سے بڑھ کر کسی کو نہیں چاہا، بلکہ شاید مجھے یہ کہنا چاہیے کہ میں نے زندگی میں اس کے علاوہ کسی کو چاہا ہی نہیں۔ میں نے خدا سے کہا کہ میں نے ہر چیز کھو دی ہے، مجھے پرواہ نہیں، لیکن اگر ٹینا میری زندگی سے نکل گئی تو پھر سب کچھ بدل جائے گا، ہر چیز ختم ہو جائے گی، میرا ایمان، میرا پیغمبر، میرا مذہب، میں سب کچھ چھوڑ دوں گا۔ اور میں نے خدا سے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ ایسا کبھی نہ کرے، لیکن اس نے کیا، اس نے مجھے دکھا دیا کہ اسے میری پرواہ نہیں ہے، اس نے مجھے بتا دیا کہ اس کے نزدیک میری ایک ویلیو چینٹی جتنی بھی نہیں۔ تم مجھے بتاؤ، میری جگہ اگر تم ہو تو تم کیا کرو گی؟ میں یہاں جس گھر میں واپس جاؤں گا وہاں نہ پیرنٹس ہیں نہ بہن بھائی، وہاں صرف دیواریں ہیں، اور دیواروں سے تو آپ کو محبت نہیں مل سکتی۔ دنیا میں کوئی ایک شخص نہیں ہے جس سے مجھے محبت ہو، جس کے لیے میرا وجود کوئی معنی رکھتا ہو، جو میری پرواہ کرتا ہو۔ دنیا میں کروڑوں لوگ ہیں، ان میں سے ایک کو بھی حدید نام کے شخص کے وجود کی ضرورت نہیں ہے۔ تم کبھی اندازہ لگا سکتی ہو، جب میں لوگوں کا ہجوم ہر جگہ دیکھتا ہوں تو میرا دل کیا چاہتا ہے؟ میرا دل چاہتا ہے کہ ان میں کوئی میرا نام پکارے، کسی کے چہرے پر مجھے دیکھ کر مسکراہٹ آ جائے، مجھے کوئی جانتا ہے نہ پہچانتا ہے۔ محبت تو دور کی بات ہے، میں چرچ جانا شروع نہ کرتا تو میں پاگل ہو جاتا یا پھر خودکشی کر لیتا۔ میں زندگی سے اس حد تک تنگ آ چکا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ اللہ نے دنیا کس کے لیے بنائی ہے، مگر یہ کم از کم میرے جیسے انسان کے لیے تو نہیں بنائی ہے۔ اس کی آواز بھر گئی تھی۔ جو بات میں تمہیں اب بتاؤں گی شاید تم اس پر کبھی یقین نہیں آئے گا۔ تم سوچو گے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں، شاید تم قہقہا لگا کر ہنس پڑو، لیکن پھر بھی مجھے تم سے یہ بات کہنی ہی ہے۔ حدید نے حیرانی کے ساتھ اسے دیکھا تھا، وہ اس کی طرف دیکھ رہی تھی بھیگی پلکوں اور پرسکون چہرے کے ساتھ۔ کیا تم کو یقین آئے گا کہ میں تمہاری محبت میں نہیں، تمہارے عشق میں گرفتار ہوں؟ اس کے جملے پر وہ ساکت رہ گیا۔ اور یہ عشق وہ روز پارک میں تمہیں دیکھنے پر ہوا تھا؟
میں نے پہلی نظر میں تمہیں دیکھا تھا اور میں جان گئی تھی کہ میں اسیر ہو چکی ہوں۔ تم نہیں جانتے یہ بات کہ تم سے کہنے کے لیے میں نے تمہیں اس دن کتنا ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی، مگر تم نہیں ملے۔ اور اس دن میں نے اللہ سے کہا تھا کہ اگر تم مجھ سے دوبارہ مل گئے تو میں اسلام قبول کر لوں گی، کیونکہ تم مسلم تھے۔ اس دن تم نے سر کو اپنا نام بتایا تھا نا؟ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئی تھی۔ حدید کے چہرے پر انتہائی بے یقینی تھی۔ تم خاموش کیوں ہو؟ بولو نا۔ کیا بولوں؟ وہ کچھ توقف کے بعد بولا۔ کچھ کہو۔ اس نے اصرار کیا۔ کیا کہوں؟ وہی۔ حدید حیران ہوا تھا۔ کیا؟ کرسٹینا مسکرائی تھی کہ مجھے تمہاری بات پر یقین نہیں آ رہا۔ حدید خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ ہاں، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ چند لمحوں کے بعد اس نے کہا تھا، ہاں ٹھیک ہے، اور کبھی یقین کرنا بھی مت۔ پتہ ہے کیوں؟ تم یقین کرو گے، اعتبار کرو گے تو میرا عشق اور گہرا ہو جائے گا۔ تمہیں پتہ ہے یقین محبت کو اندھا کر دیتا ہے، اور میں کسی سے اندھی محبت نہیں کرنا چاہتی، کم از کم کسی انسان سے تو نہیں۔ تم میری بات پر یقین نہیں کرو گے تو مجھے ٹھوکر لگے گی، اور ٹھوکر مجھے سنبھلنے کا موقع دے گی۔ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، مگر کبھی نہ کبھی تو میں سنبھل جاؤں گی۔ حدید کو پہلی بار وہ لڑکی عجیب لگی تھی، بے حد عجیب۔ میں تمہیں سمجھ نہیں پا رہا۔ وہ اس کی بات پر مسکرائی تھی۔ سمجھانا چاہتے ہو؟ ہاں۔ ایک ڈیل کرتے ہیں۔ تم مجھے سمجھانے کی کوشش کرو، میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں، اور جب ایک دوسرے کو سمجھ لیں گے تو شاید میں کرسٹینا نہ رہوں، مگر تم حدید ہی رہو گے۔ 1 مہینے تک ہم یہاں آئیں گے، چرچ میں، لیکن تم اپنی بات کرنا، میں اپنی بات کروں گی۔ تم میرے بارے میں جو پوچھو گے میں تمہیں بتا دوں گی، اور تمہارے بارے میں جو پوچھوں گی وہ تم بتا دینا۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے جیسے شطرنج کی بساط بچھا رہی تھی یا پھر کوئی جگسا پزل رکھ رہی تھی۔ 1 مہینے کے بعد ہم دونوں کبھی نہیں ملیں گے۔ پھر نہ تم مجھے ڈھونڈنے کی کوشش کرنا، نہ میں تمہیں ڈھونڈوں گی۔ تم وہ کہنا جو تمہارے دل میں آئے، میں وہ کہوں گی جو میرے دل میں آئے گا۔ ہاں، اور 1 مہینے تک تم بائبل نہیں پڑھو گے، نہ ہی کسی مبلغ کے پاس جاؤ گے، صرف قرآن پڑھنا، تم ترجمے کے ساتھ۔ اب میں جا رہی ہوں، کل 12 بجے میں یہاں آؤں گی۔ کیا تم آؤ گے؟ وہ اب کھڑی ہو کر کچھ اس سے پوچھ رہی تھی۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے جھٹک دینا چاہتا تھا۔ وہ اسے کہنا چاہتا تھا کہ وہ اسے اس راستے سے نہ بھٹکائے، وہ وہاں ڈٹ جانے دے جہاں وہ جانا چاہتا تھا۔ وہ اس سے کہنا چاہتا تھا کہ وہ اس کی زندگی میں مداخلت کیوں کر رہی ہے، اسے اس میں کیا دلچسپی ہے، وہ اس سے کیا چاہتی ہے۔ اور حدید نے کہہ دیا تھا، ہاں، اور میں آؤں گا۔ وہ ایک بار پھر مسکرائی تھی۔ خدا حافظ۔ وہ مڑ گئی تھی۔ میں آپ کو ڈراپ کر دوں گا۔ آپ کو کہاں جانا ہے؟ وہ بے اختیار اس کے پیچھے آیا تھا۔ نہیں، میں یہ نہیں چاہتی۔ آپ مجھے اپنا کانٹیکٹ نمبر دے دیں۔ وہ اس کے ساتھ چلنے لگا۔ تم مجھے اپنا کانٹیکٹ نمبر دے دو، کرسٹینا نے رک کر اس سے کہا۔ وہ چند لمحے سوچتا رہا، پھر اس نے جیب سے والیٹ نکال کر ایک کاغذ پر نمبر لکھ کر اسے تھما دیا۔ کرسٹینا نے دیکھے بغیر کاغذ مٹھی میں دبا لیا۔ وہ اس کے ساتھ چلتا ہوا پارکنگ کی طرف آیا تھا۔ وہاں ابھی بھی بہت سے لوگ کھڑے گپ سپ سے مصروف تھے۔ کیتھیڈرل کے اگلا حصہ بہت روشن تھا۔ وہ چرچ کے اندر جانے لگی تھی جب اس نے اپنے عقب میں حدید کی آواز سنائی دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا۔ وہ کچھ جھجکتا ہوا اس کے پاس آیا۔ مجھے ایک بات پوچھنی ہے۔ کیا تمہیں مجھ سے واقعی محبت ہے؟
حدید نے کرسٹینا کے چہرے پر مسکراہٹ کو گہرا ہوتے دیکھا۔ نہیں، مجھے تم سے عشق ہے، اس نے بڑی روانی سے کہا تھا۔ وہ مڑ کر اندر چلی گئی تھی۔ حدید وہیں کھڑا اسے لوگوں کے ہجوم میں گم ہوتے دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ اس سے دوبارہ ملے۔ اگلے دن نہ چاہتے ہوئے وہ سیٹرل میں موجود تھا۔ وہ سیڑھیوں پر بیٹھی ہوئی تھی، سیاہ چادر میں خود کو لپیٹے وہ اپنے بازوؤں میں چہرہ چھپائے ہوئے تھی۔ حدید اس کے پاس چلا گیا تھا۔ قدموں کی آہٹ پر اس نے سر اٹھایا تھا۔ حدید نے اس کے چہرے پر ایک خیر ناقدمی مسکراہٹ دیکھی تھی۔ وہ اس سے کچھ فاصلے پر سیڑھیوں پر بیٹھ گیا۔ تم نے زندگی میں خدا کو کتنی بار پکارا ہے؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد حدید سے پوچھا تھا۔ بہت دفعہ۔ اب وہ اس کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ اور اللہ کو؟ حدید اس کے سوال پر حیران ہوا۔ کیا؟ تم نے اللہ کو کتنی بار پکارا ہے؟ بڑے پرسکون اور نرم انداز میں سوال دہرایا گیا۔ کیا خدا اور اللہ میں فرق ہوتا ہے؟ وہ کچھ الجھ گیا تھا۔ اللہ خدا کا ذاتی نام ہے۔ اس نام سے اسے پکارو گے تو وہ زیادہ قریب محسوس ہوتا ہے، دوست لگتا ہے۔ خدا ایک نام ہے، اسے لگتا ہے۔ حدید نے اس کے چہرے سے نظریں ہٹا لی۔ حدید، کل تم کہہ رہے تھے کہ تم نے جب اللہ کو پکارا ہے اس نے تمہاری مدد نہیں کی۔ جب بھی اپنے پیغمبر سے مدد مانگی ہے انہوں نے تمہارا ہاتھ جھٹک دیا۔ ساری بات عشق کی ہے۔ جب آپ کو کسی سے عشق ہو اور پھر آپ اسے پکاریں تو ممکن نہیں کہ وہ آپ کی بات نہ سنے۔ مگر تمہیں عشق نہیں تھا، تمہیں ضرورت تھی اور تمہارا ہاتھ جھٹک دیا گیا۔ مجھے دیکھو، اس دن تمہیں دیکھا تھا پارک میں اور مجھے تم سے عشق ہو گیا۔ عجیب بات ہے نا، پہلی بار دیکھنے پر محبت نہیں، عشق ہو گیا۔ اور پھر میں تم سے بات کرنے کے لیے تمہارے پیچھے بھاگی جیسے پاگل بھاگتے ہیں۔ میرے پاؤں میں جو چوٹ لگی تھی مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ مجھے تم سے بات کرنی تھی، تمہاری تلاش تھی۔ تم نہیں ملے، میرے پاؤں میں کسی کیڑے نے کاٹ لیا تھا۔ ایک ہفتے تک میں ٹھیک سے چل نہیں سکی۔ میرے پاؤں میں بینڈیج چکرا رہا مگر مجھے درد نہیں ہوا، صرف تکلیف ہوئی تھی تو اس بات کی کہ تم نہیں ملے۔ تم میرا عشق تھے، ضرورت نہیں۔ تم تک پہنچنے کے لیے اگر دوبارہ مجھے اس تکلیف سے گزرنا پڑتا تو میں گزرتی، مگر تم دیکھو، مجھے اللہ سے محبت تھی تو اللہ نے مجھے تم تک پہنچایا۔ اس نے مجھے تکلیف دی، آزمائش میں ڈالا مگر تم تک پہنچایا۔ میری دعا قبول ہوئی، میری بات مانی گئی۔ تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ تمہیں جو تکلیفیں دی گئی ہیں، جن آزمائش میں ڈالا گیا ہے، ان کے بعد دوبارہ تمہاری کبھی کوئی دعا قبول نہیں کی جائے گی؟ حدید اسے بے یقینی سے دیکھ رہا تھا۔ مذہب بدلنے سے تمہاری زندگی میں کیا بدل جائے گا؟ تمہارے پاپا واپس آ جائیں گے، تمہاری ممی واپس آ جائیں گی، وہ دونوں اکٹھے رہنے لگیں گے۔ جو بدنامی تمہارے خاندان کے حصے میں آئی ہے وہ ختم ہو جائے گی، ٹینا مل جائے گی تمہیں۔ کیا مذہب بدلنے سے یہ سب ہو جائے گا؟ تو پھر تو پورے ویسٹ اپنا مذہب بدل کر مسلم ہو جانا چاہیے، کیونکہ گھر تو سب سے زیادہ وہیں ٹوٹتے ہیں، ڈیورس وہیں زیادہ ہے۔ وہاں تو ہر روز کوئی نہ کوئی ٹینا کسی نہ کسی حدید کو چھوڑ دیتی ہے اور وہ سب کرسچن ہیں، پھر ان کے پاس سکون کیوں نہیں ہے؟ یہ مان لو حدید، جو چیزیں تمہارے مقدر میں تھیں اور ہیں وہ تم نہیں بدل سکتے، وہ ہو کر رہیں گی، چاہے تم مسلم ہو یا کرسچن ہو یا کچھ اور۔ مذہب سر پر پڑی ہوئی چادر نہیں ہے کہ چادر میں دھوپ آنے لگے تو دوسری چادر اوڑھ لی جائے۔ تمہارے ساتھ زندگی میں جو کچھ ہوا وہ تمہارا قصور نہیں تھا، تمہارا مقدر تھا اور مقدر کو قبول کر لینا چاہیے۔ مگر
یہ ضرور یاد رکھو کہ کچھ دوسرے لوگوں کی غلطیاں تمہارے مقدر بنی اور تمہیں زندگی میں وہ غلطیاں نہیں کرنی ہیں جو کسی اور کا مقدر بن جائے۔ تم سن رہے ہو میں کیا کہہ رہی ہوں؟ کرسٹینا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنسائے گھٹنوں پر کونیاں ٹکائے بیٹھا تھا۔ اس نے کرسٹینا کو کوئی جواب نہیں دیا تھا، صرف ایک نظر اس کی طرف دیکھا تھا۔ تم جانتے ہو تمہیں کس قدر خوش نصیب بنا کر پیدا کیا گیا ہے۔ تمہیں سب سے بہترین مذہب کا پیروکار بنا کر پیدا کیا گیا۔ تم پر اتنی بڑی رحمت، اتنی بڑی نعمت کسی جدوجہد کے بغیر اٹھا کر دی گئی۔ تم نے کبھی اس بارے میں سوچا ہے؟ خدا نے کبھی میرے ساتھ انصاف نہیں کیا؟ وہ بالآخر بولا۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ تمہیں چند چیزوں سے محروم رکھا یا محروم کر دیا گیا۔ جن چیزوں سے محروم رکھا انہیں تم انگلیوں کی پوروں پر گن سکتے ہو، مگر جو چیز اس نے تم سے مانگے بغیر دے دی انہیں تم انگلیوں کی پوروں پر نہیں گن سکتے۔ اپنی محرومیاں بتاؤ گے تو چند منٹ لگے گا، اور اگر ان عنایات کا ذکر کرو گے جو اللہ نے تم پر کی ہیں تو تمہیں رات ہو جائے گی، اور یہ سب اللہ نے اس وقت دیا گیا جب تم مسلمان ہو۔ کرسٹینا، میرے پاس سکون نہیں، اور مجھے اس وقت سکون کے علاوہ دنیا کی کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ جن چیزوں کی تم بات کر رہی ہو مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، اور سکون مذہب تبدیل کرنے سے مل جائے گا، ہے نا؟ میں کرسچن ہوں، مجھے تو نہیں ملا سکون۔ تمہیں کہاں سے ملے گا؟ میں نے بائبل کے کچھ حصے پڑھے ہیں، مجھے سکون ملا ہے۔ میں نے پوری بائبل پڑھی ہے، مجھے سکون نہیں ملا۔ وہ بے چینی کے عالم میں اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں کرسٹینا، مجھے واقعی سکون ملا۔ اور تمہیں پتہ ہے تمہیں کیوں سکون ملا؟ کیونکہ تم نے سکون کی تلاش میں بائبل کو پڑھنا شروع کیا۔ قرآن پاک کو کتنی بار پڑھا؟ قرآن پاک کو ہمیشہ ضرورت کے لیے پڑھا۔ چرچ میں آ کر تمہیں سکون ملے گا، کیونکہ یہاں تم صرف سکون کے لیے آئے ہو۔ مسجد میں کتنی بار تم صرف سکون کی تلاش میں گئے؟ وہاں ہمیشہ تم ضرورت کے تحت ہی گئے ہو۔ وہ کچھ نہیں بول سکا۔ اس کے پاس دلیل تھی اور حدید کے پاس بہانہ، اور دلیل اور بہانے کے پر کاٹ رہی تھی، اور دلیل اور بہانہ ہر بہانے کا پر کاٹ رہی تھی۔ تم نے بائبل کو کس زبان میں پڑھا؟ انگلش میں، اور قرآن کو عربک میں۔ تم نے بائبل کو کسی عمر میں پڑھا ہے؟ 19 سال کی عمر میں، اور قرآن کو 10 سال کی عمر میں۔ وہ چند لمحے کوشش سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ تم نے بائبل کو 19 سال کی عمر میں سکون کے لیے اس کی زبان میں پڑھا جسے تم جانتے ہو، اور تمہیں لگا کہ تمہیں سکون مل گیا ہے۔ تم نے قرآن پاک کو 10 سال کی عمر میں صرف ضرورت کے لیے اس زبان میں پڑھا جسے تم جانتے تک نہیں، اور تمہیں لگا کہ تمہیں کچھ نہیں ملا۔ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہو۔ تمہیں پتہ ہے انہوں نے کیسی زندگی گزاری تھی؟ ہم نہیں جانتے کہ اللہ کو ہم سے محبت ہے یا نہیں، مگر اس دنیا کے ایک انسان ایسا ضرور ہے جس کے بارے میں ہم بغیر کسی شبہ کے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کو اس سے محبت ہے، اور وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جس انسان سے اللہ نے سب سے زیادہ محبت کی اسے بھی آزمائش سے گزارا گیا۔ تم ماں باپ سے اس وقت محروم ہوئے تھے جب تم ان کے کتنے محتاج نہیں رہے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے باپ کی شکل تک نہیں دیکھی تھی۔ ان کی ماں اس وقت دنیا سے چلی گئی جب ماں کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔
تمہارے قدموں میں کسی نے کانٹے نہیں بچھائے ہوں گے، تمہارے جسم پہ کسی نے غزالت اور کوڑا کرکٹ نہیں پھینکا ہوگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی گلیوں میں یہ سب ہوتا تھا۔ تم تو ماں باپ کے حوالے سے ہونے والی تھوڑی سی بدنامی سے ڈر گئے۔ انہیں تو پورا مکہ پتہ نہیں کیا کیا کہتا تھا۔ تم کہتے ہو تمہارا خاندان ختم ہو گیا ہے، تمہارے رشتہ دار نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، انہیں تو 3 سال تک ایک گھاٹی میں قید کر دیا گیا تھا، تم پر کسی نے پھر نہیں برسائے، ان پر برسائے گئے تھے، تمہاری کوئی اولاد نہیں، تم نے صرف ماں باپ کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا، انہوں نے اپنی اولادیں، اپنے بیٹے اپنے ہاتھوں سے دفنائے تھے، تمہیں خدا نے رزق کی کمی سے شکار نہیں کیا، انہوں نے فاقے بھی کھاتے تھے، انہوں نے تو فاقے بھی کھائے تھے۔ تم اللہ سے برگشتہ ہو گئے، مگر مذہب بدلنے پر تیار ہو گئے، مگر انہوں نے اللہ سے شکوہ نہیں کیا، نہ چھوڑا۔ تمہیں پتہ ہے مجھ سے زیادہ اللہ کو ان سے محبت کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ اللہ کو ان سے محبت ہے۔ حدید اس کے گالوں پر آنسو بہتے دیکھے تھے۔ میں انسان ہوں، پیغمبر نہیں ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر ہو بھی نہیں سکتا، کسی اور پیغمبر کی ضرورت بھی نہیں ہے، تم پیغمبر ہو بھی کیسے سکتے ہو؟ تم تو پیغمبر کے پیروکار بھی نہیں رہنا چاہتے۔ حدید نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ جب آج گھر جاؤ گے تو قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا، ضرورت کے لیے نہیں، صرف سکون کے لیے، پھر کل مجھے بتانا کہ تمہیں سکون ملا۔ قرآن کہتا ہے کہ آزمائش اور تکلیف کے وقت صبر اور نماز سے کام لو، تم بھی یہی کرو۔ میں کل پھر یہاں آؤں گی، تم آؤ گے نا؟ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے نرم آواز میں پوچھ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا اس کا عصر آج بھی کس طرح اس بات میں ہل گیا تھا۔ ہمارے لیے 24 گھنٹے میں 5 بار اللہ کو یاد کرنا بہت مشکل ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ 24 گھنٹوں میں ہر پل ہمارا خیال رکھے، ہمیں ہر نقصان سے بچائے، ہمیں اس چیز سے نوازے جس کی ہمیں خواہش ہے۔ اگلے دن وہ ایک بار پھر وہیں موجود تھا اور اس سے کہہ رہی تھی کہ وہ چپ چاپ اس کی بات سن رہا تھا۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہ ہو تو ہم اللہ سے شکوے کرنے لگتے ہیں، اسے بتانے لگتے ہیں کہ اس نے ہمیں کتنا بد نصیب بنایا ہے، اپنی محرومیوں کا ماتم کرتے ہیں۔ اسی زمین پر کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس طرح معذور ہیں کہ ذہن کے علاوہ ان کے جسم کا کوئی حصہ کام نہیں کرتا، اور وہ پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہاں کتنے ہیں جن کے پورے خاندان کسی نہ کسی کے حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ پھر بھی صبر کرتے ہیں۔ اللہ سے سودے بازی نہیں کی جا سکتی، اس کو کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ تم مسلمان رہتے ہو یا نہیں۔ تمہارا مذہب بدل لینے سے دنیا میں مسلمان ختم تو نہیں ہو جائیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ماننے والوں میں تو کمی نہیں آئے گی، فرق اگر کسی کو پڑے گا تو تم کو پڑے گا، نقصان اگر کوئی اٹھائے گا تو تم اٹھاؤ گے۔ حدید خاموش رہا، وہ بولتی رہی تھی، اس نے بہت کچھ کہا تھا، بہت سے الفاظ اس کے دل اور سماعتوں میں اتار دیے تھے، پھر دوبارہ آنے کا کہہ کر چلی گئی تھی۔
وہ بھی گھر آ گیا تھا۔ رات کو فادر جوشوا نے فون کیا تھا اور اس سے آنے کا کہا تھا، آنے کا سبب پوچھا تھا۔ اس نے طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا دیا تھا۔ وہ اگلے دن ان کے پاس نہیں گیا تھا۔ وہ ایک بار پھر کرسٹینا کے پاس چلا گیا تھا۔ کرسٹینا، تم نے مجھے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ اس نے اس کی بات سنتے سنتے اسے روکا تھا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ میرے بارے میں کیا جانتے ہو؟ کیا جاننا چاہتے ہو؟ چند لمحوں بعد اس نے پوچھا تھا۔ تمہارا فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں۔ حدید نے اس کے چہرے پر ایک سایہ لہراتے ہوئے دیکھا تھا۔ میری فیملی مجھے چھوڑ چکی ہے، اس نے اسے کہتے سنا تھا۔ حدید اس کی بات پر حیران ہوا تھا۔ کیوں؟ بہت سی وجاہت ہے۔ تم نے مذہب بدل لیا، کیا اسی لیے؟ حدید نے چند لمحوں کی کوشش کے بعد پوچھا تھا۔ ہاں۔ پھر اب تم کہاں رہتی ہو؟ ایک ہاسٹل میں۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اب وہ اس سے اور کیا پوچھے۔ چند لمحے وہ کوشش کر رہا تھا۔ پھر تم یہاں کیوں آئی ہو؟ یہاں کچھ لوگوں سے واقفیت ہے۔ وہ ابھی یہ نہیں جانتے تھے کہ میں مذہب تبدیل کر چکی ہوں، اس لیے میری مدد کر دیتے ہیں فائنینشلی۔ مجھے جاب کی بھی تلاش ہے اور شاید یہاں جاب مل جائے۔ حدید سنجیدہ سے اسے دیکھتا رہا تھا۔ اگر ان لوگوں کو تمہارے بارے میں پتہ چل گیا تو؟ میں نہیں جانتی پھر کیا ہوگا۔ میں لاہور سے تعلق نہیں رکھتی، ایک چھوٹے سے شہر سے تعلق ہے میرا۔ میری فیملی کو پتہ نہیں ہے کہ میں یہاں ہوں۔ تم خود گھر چھوڑ کر آئی ہو؟ ہاں۔ حدید ایک بار پھر خاموش ہو گیا تھا۔ دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ اس شام کچھ بوجھل دل کے ساتھ واپس گھر آیا تھا۔ وہ کرسٹینا کی بے خوفی اور جرأت پر حیران تھا۔ کیا کوئی لڑکی اتنا بڑا قدم اٹھا سکتی ہے؟ کیا کوئی اتنا ثابت قدم ہو سکتا ہے؟ اور یہ ثابت قدمی اسے میری کتاب نے عطا کی ہے، تو کیا یہ ثابت قدمی اپنی کتاب سے نہیں مل سکتی؟ اس کا ذہن ایک عجیب سی کشمکش کا شکار تھا۔ ملازم اس نے اسے فادر جوشوا کے فون کے بارے میں بتایا تھا۔ اس نے چند لمحے کوشش سے اس کا چہرہ دیکھا تھا اور پھر کہا تھا، اس سے کہہ دو کہ میں گھر پر نہیں ہوں، اور اب جب بھی ان کا فون آئے تو یہی کہنا۔ ملازم نے حیرانی سے اسے دیکھا تھا اور پھر سر ہلا کر چلا گیا تھا۔ وہ جیسے کسی بنوار سے باہر نکل رہا تھا۔ ہاں، واقعی اگر ایک کرسچن لڑکی کو میرے دین سے اتنی طاقت مل سکتی ہے تو وہ اپنا سب کچھ چھوڑ سکتی ہے، تو مجھے کیوں نہیں؟ کرسٹینا ٹھیک کہتی ہے۔ میں نے اللہ کو اس طرح پکارا ہی نہیں۔ میرا ایمان کمزور ہوگا، اپنے مذہب کے بارے میں میرا علم سطحی ہے۔ میں واقعی کبھی بھی ایک سچا مسلمان نہیں رہا۔ مجھ میں بہت سی خرابیاں ہیں جن پر آج تک میری نظر نہیں گئی۔ میں نے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے۔ اگلے دن وہ اسے ایک صفحے پر لکھا ہوا سورہ حدید کا ترجمہ سن رہی تھی۔ اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ رک گئی تھی۔ اس نے حدید کو دیکھا، وہ اس سے نظریں چرا گیا تھا۔ اور تم کیسے لوگ ہو کہ خدا پر ایمان نہیں لاتے؟ اس کی آواز بے حد نرم تھی، حالانکہ اس کا پیغمبر تمہیں بلا رہا ہے کہ اس کے پاس ایمان لاؤ، اور اگر تمہیں یقین ہو
تو وہ تم سے اس کا عہد بھی لے چکا ہے۔ حدید نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ کرسٹینا اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ جس دن تم مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کے ایمان کا نور ان کے آگے آگے اور دھانی کی طرف چل رہا ہوگا۔ حدید نے سر جھکا لیا۔ وہ ٹھہر کر بول رہی تھی۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ تم کو بصارت ہو کہ آج تمہارے لیے بہشتیں ہیں جن کے تالے نہریں بہہ رہی ہیں، ان میں ہمیشہ رہو گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں اس کی آواز بھر آئی اور وہ رک گئے۔ حدید نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ اپنے لرزتے ہوئے ہونٹوں کو بھینچ کر آنسو پر قابو پانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کے ہاتھ میں لرزش تھی۔ اس نے کاغذ حدید کی طرف بڑھایا۔ باقی تم پڑھو، بھیگی ہوئی آواز میں اس نے کہا تھا۔ نہیں، میں تمہیں سننا چاہتا ہوں۔ وہ چند لمحے ساکت رہی، پھر جیسے خود پر قابو پا کر بولنے لگی۔ اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مومن سے کہیں گے کہ ہماری طرف نظر کیجیے تاکہ ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کر لیں۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے کو لوٹ جاؤ۔ حدید نے اپنے بازوؤں میں چہرہ چھپا لیا۔ اور وہاں نور کی تلاش کرو۔ پھر ان کے بیچ ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا۔ جو اس کے اندرونی جانب ہو تو اس میں رحمت ہے، اور جو بیرونی جانب ہے اس طرف عذاب ہے۔ تو منافق لوگ مومن سے کہیں گے، کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے، کیوں نہیں، مگر تم نے خود اپنے آپ کو بلا میں ڈالا اور ہمیں حق میں حوادث کے منتظر رہے اور اسلام میں شک کیا۔ اس کی آواز اس کے اندر تک کٹ رہی تھی۔ وہ دوبارہ کبھی کسی کو اپنا چہرہ دکھانا نہیں چاہتا تھا، اور لا حاصل آرزو نے تمہیں دھوکہ دیا، یہاں تک کہ خدا کا حکم آ پہنچا اور خدا کے بارے میں شیطان نے تمہیں دھوکے میں ڈالا۔ تو آج تم سے معاوضہ نہیں لیا جائے گا، اور نہ کافروں سے ہی۔ اس کا پورا وجود موم بن کر پگھل رہا تھا۔ وہ آہستہ آواز میں بولتی جا رہی تھی، اور نہ کافروں سے قبول کیا جائے گا۔ تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہی تمہارے لائق ہے، اور وہ بری جگہ ہے۔ اور جو لوگ خدا اور اس کے پیغمبر پر ایمان لائے، یہ اپنے پروردگار کے نزدیک صادق اور شہید ہیں۔ ان کے لیے ان کا اعمال کا صلہ ہوگا۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور تمہارے عطاؤں کو جھٹلایا، وہ اہل دوزخ ہے۔ وہ تمہارے لیے روشنی کر دے گا، جس میں تم چلو گے، وہ تمہیں بخش دے گا، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ وہ خاموش ہو گئی تھی۔ حدید بازوؤں میں سر چھپائے بیٹھا رہا۔ چاروں طرف ایک عجیب سا سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ ہوا میں ہلتے پتوں کی سرسراہٹ کے علاوہ کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ بہت دیر بعد حدید نے سر اٹھایا تھا۔ کرسٹینا نے اس کے چہرے کو آنسوؤں سے تر دیکھا تھا۔ اگر میں واپس جانا چاہوں تو، اگر مجھے اپنے کیے پر افسوس ہو تو، اگر میں اللہ سے معافی مانگنا چاہوں تو، اگر میں پچھتاوے کا اظہار کروں تو کیا ہوگا کرسٹینا؟ کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ اس نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں اس سے پوچھا تھا۔
ہاں، وہ تمہیں معاف کر دے گا، وہ تمہارے لیے روشنی کر دے گا جس میں تم چلو گے اور تمہیں بخش دے گا۔ اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ تو میں دوبارہ کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا، میں دوبارہ کبھی یہ سب نہیں کروں گا، میں مرتے دم تک مسلمان ہی رہوں گا۔ میں اب کسی چیز کے کم ہونے پر خدا سے شکوہ نہیں کروں گا، بس تم میرے لیے اللہ سے دعا کرنا کہ وہ مجھے معاف کر دے۔ وہ بڑی بھرائی ہوئی آواز میں کہتا گیا، میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے باہر جانا چاہتا ہوں۔ کچھ پراپرٹی بیچ چکا ہوں، باقی چند دنوں میں بیچ دوں گا۔ اگلے دن وہ بے حد پرسکون تھا۔ ٹھہرے ہوئے لہجے میں وہ اپنے آئندہ پروگرام کے بارے میں بتا رہا تھا۔ وہ سنتی جا رہی تھی۔ بات کرتے کرتے وہ اچانک رک گیا۔ تمہارا نام کیا اب بھی کرسٹینا ہی ہے؟ نہیں، میرا نام ثانیہ ہے، اس نے حدید کو بتایا، مگر یہ سب مجھے کرسٹینا کے نام سے ہی جانتے ہیں۔ میں تم سے باہر جانے کے بعد کانٹیکٹ رکھنا چاہتا ہوں۔ تم مجھے کوئی ایڈریس بتاؤ، کوئی فون نمبر۔ ثانیہ کچھ دیر تک اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ تم دارالکلام آ کر میرے بارے میں پوچھ سکتے ہو، رابطہ بھی کر سکتے ہو۔ اس نے حدید کو ایک ایڈریس لکھوا دیا تھا۔ حدید نے اس کا ایڈریس نوٹ کیا تھا۔ میں باہر جا کر تمہیں اپنا ایڈریس بھیج دوں گا۔ کیا میں توقع رکھوں کہ تم میرے ساتھ رابطہ رکھو گی؟ اس نے والیٹ جیب میں رکھتے ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ اس نے سر ہلا دیا۔ اگلے ایک ہفتے میں اس نے اپنی باقی پراپرٹی بیچ دی تھی اور اپنے نانا کو اس نے اپنی آمد کی اطلاع دے دی تھی۔ اور سیٹ کنفرم کروانے کے بعد وہ آخری بار کرسٹینا سے ملنے گیا تھا۔ میں کل واپس جا رہا ہوں، اس نے کرسٹینا کو بتایا تھا۔ وہ خاموش رہی تھی۔ کچھ دیر تک اس نے بھی کچھ نہیں کہا تھا۔ حدید نے اپنے جیب سے ایک چیک نکال کر اس کی طرف بڑھایا تھا۔ وہ حیران ہوئی تھی۔ یہ کچھ روپے ہیں، یہ بہت زیادہ نہیں ہیں، مگر اتنے ضرور ہیں کہ تم کافی عرصے تک کسی کی مدد نہیں پڑے گی۔ تم مسلمان ہو چکی ہو اور تمہیں مسلمان بن کر رہنا چاہیے۔ کرسٹینا نے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ مجھے روپے کی ضرورت نہیں، میری جاب کا انتظام ہو چکا ہے، اب مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ یہ چیک تم لے لو، تمہیں اس کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ حدید، مجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے تم سے روپے نہیں چاہیے، اس بار اس نے عجیب لہجے میں کہا تھا۔ حدید کچھ مایوس ہوا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ واپس کر لیا۔ خاموشی کا ایک اور طویل وقفہ ان کے درمیان آیا تھا۔ کیا تم 2 سال میرا انتظار کر سکتی ہو؟ اس نے کرسٹینا کو چونکتے دیکھا تھا۔ انتظار؟ تم نے کہا تھا کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ ہم دونوں اکٹھے اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ 2 سال بعد میں واپس آ کر تم سے شادی کر لوں گا، وہ اس سے کہہ رہا تھا۔ تم میرے بارے میں بہت کم جانتے ہو۔ میں تمہارے بارے میں کچھ نہیں جاننا چاہتا۔ میرے لیے اتنا کافی ہے کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ اس کی بات پر اس کا چہرہ بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ کیا تم 2 سال میرا انتظار کر سکتی ہو؟ وہ ایک بار پھر پوچھ رہا تھا۔ ہاں۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ کرسٹینا نے اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ نمایاں ہوتے ہوئے دیکھی تھی۔ کچھ دیر تک وہ بغیر کچھ کہے اس کے پاس کھڑا رہا تھا۔ پھر کرسٹینا نے اسے سیڑھیوں پر اترتے دیکھا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ مڑ کر اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ کرسٹینا نے ایک گہری سانس لے کر اپنا چہرہ ہاتھوں میں ڈھانپ لیا تھا۔ لندن میں آ کر پہلا کام جو اس نے کیا تھا وہ کرسٹینا کو خط لکھنا تھا۔ ثانیہ، پچھلے چند ہفتوں میں میری زندگی میں بہت کچھ بدل گیا ہے۔ آنے والے ہر ہفتے میں مجھے اور بھی تبدیلیوں سے گزرنا ہے۔ زندگی میں پہلی بار مجھے ان تبدیلیوں سے خوف نہیں آ رہا۔ زندگی میں پہلی بار مجھے یوں لگا ہے جیسے میں زمین پر کھڑا ہوں، کسی خلا میں نہیں ہوں۔
تم نے مجھے قرآن پاک پڑھنے کے لیے کہا تھا۔ آج یہاں آنے کے بعد جب میں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا تو پہلی آیت وہ تھی جس کے ترجمہ چند دن پہلے تم نے مجھے سنایا تھا۔ میرے لیے واقعی اللہ کافی ہے۔ اب چند دن مجھے خود کو دریافت کرنے میں لگیں گے۔ اس کے بعد تمہیں بتاؤں گا کہ اپنے دین کو جاننا شروع کرنے کے بعد مجھے کیسا لگا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ محمد حدید۔ یہ آخری خط نہیں تھا جو اس نے ثانیہ کو لکھا تھا۔ ہر ہفتے وہ اسے خط پوسٹ کر دیتا، چاہے پہلا خط کا جواب آیا ہوتا یا نہیں۔ کئی مہینوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا تھا۔ ثانیہ اس کے خطوں کا جواب بہت باقاعدگی سے دیتی رہی تھی۔ پھر تقریباً 8-9 مہینے بعد اس نے حدید کو لکھا تھا کہ وہ کسی دوسرے شہر شفٹ ہو رہی ہے، اسی لیے وہ آئندہ اس کے ایڈریس پر خط نہ لکھے۔ وہ کچھ عرصے بعد اپنا نیا ایڈریس بھیج دے گی۔ چند مہینوں تک حدید نے اس کو خط لکھے بغیر اس کے خط کا انتظار کر رہا تھا۔ پھر اسے ثانیہ کا خط ملا تھا۔ اس نے حدید سے اتنے دن تک خط نہ لکھنے پر معذرت کی گئی تھی اور یہ بتایا تھا کہ ابھی تک اسے رہنے کی کوئی مناسب جگہ نہیں ملی۔ اس نے یہ بھی لکھا تھا کہ وہ اگلے خط میں اپنا ایڈریس بھیج دے گی۔ اگلے خط میں اس نے ایڈریس بھیج دیا گیا تھا۔ حدید مطمئن ہو گیا تھا۔ ایک بار پھر اس نے ثانیہ کو خط لکھنا شروع کر دیے تھے، مگر اس کے خط کا جواب آنا بہت کم ہو گئے تھے۔ پھر یہ سلسلہ مکمل طور پر بند ہو گیا۔ وہ 6 ماہ تک کافی پریشان رہا تھا، مگر پھر اس نے یہ سوچا تھا کہ خود کو تسلی دے لی تھی کہ سال مکمل ہونے والے ہیں اور چھٹیوں میں وہ خود پاکستان جا کر ثانیہ سے ملے گا۔ جو کیئر ٹیکر اسے اندر آفس میں لے گئے تھے وہ اور بردر میکلوم نے آنے والے غور سے دیکھتے ہوئے ہاتھ ملایا تھا اور بیٹھنے کے لیے کہا تھا۔ میرا نام حدید ہے۔ میں ایک لڑکی کے بارے میں پتہ کرنے آیا ہوں۔ اس کا نام کرسٹینا ہے۔ اور حدید نے کرسٹینا کی بتائی ہوئی ساری معلومات دہرانی شروع کی تھی۔ ہاں، وہ تقریباً 1 سال پہلے یہاں رہتی تھی مگر یہاں سے چلی گئی، بردر میکلوم نے اسے کہا تھا۔ ہاں، میں جانتا ہوں اور میں اس ایڈریس پر بھی گیا تھا جو انہوں نے مجھے بھیجا تھا، مگر وہ اس ہاسٹل میں نہیں ہے۔ وہ صرف چند دن وہاں رہی تھی، پھر وہاں سے کہیں اور چلی گئی۔ میں نے سوچا شاید وہ یہاں پر واپس آ گئی ہو، یا اگر آپ ان کے بارے میں کچھ بتا سکیں۔ حدید نے تفصیل سے سب کچھ بتایا تھا۔ بردر میکلوم خاموش ہو گئے تھے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد انہوں نے کہا، آپ کے لیے یہ بہت شاکنگ نیوز ہوگی، لیکن یہاں سے جانے کے کچھ عرصے بعد ہمیں پتہ چلا تھا کہ ایک ایکسیڈنٹ میں کرسٹینا کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ حدید سکتے میں آ گیا تھا۔ شاید اسی وجہ سے وہ دوبارہ آپ سے رابطہ نہیں کر سکیں۔ شاید آپ کیسے کہتے ہیں کہ وہ۔ حدید اپنی بات مکمل نہیں کر پایا۔ بردر میکلوم نے ہمدردی سے اسے دیکھا تھا۔ ان کی ایک دوست نے بتایا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ ٹیبل پر جمائے بردر میکلوم کو بے یقینی کے عالم میں دیکھتا رہا۔ آپ ان کے کیا لگتے ہیں؟ بردر میکلوم نے اس سے پوچھا تھا۔ اس کا ذہن بالکل معاف ہو چکا تھا۔ وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ بردر میکلوم کو دیکھتا رہا۔ کیا آپ مجھے ان کی قبر کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ وہ یکدم جیسے بہت تھک گیا تھا۔ نہیں، ہم اس بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ ان کے مرنے کے کافی دن بعد ہمیں پتہ چلا تھا۔ ان کے دوست کا پتہ بتا سکتے ہیں؟ وہ کچھ بے چین ہو گیا تھا۔ وہ شادی کے بعد پاکستان سے باہر جا چکی ہے۔ پہلے ان کی فیملی کو ٹریس آؤٹ کرنا پڑے گا اور پھر
بھی یہ ضروری نہیں کہ وہ آپ کو کرسٹینا کے بارے میں کچھ بتا سکے۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بھی کسی سے اس بارے میں سنا ہو۔ بہتر یہی ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کریں۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اگر کبھی بھی آپ کو کرسٹینا کے بارے میں کچھ پتہ چلے تو مجھے اطلاع دے دیجیے گا۔ بردر میلکم سے ہاتھ ملاتے ہوئے اس نے درخواست کی تھی۔ انہوں نے اسے تسلی دی تھی۔ دارالکلام سے باہر آتے ہوئے وہ بے حد افسردہ تھا۔ سڑک کے کنارے چلتے ہوئے اسے 2 سال پہلے کے سارے واقعات یاد آ رہے تھے۔ کسی بھی چیز کے ختم ہونے سے زندگی ختم نہیں ہوتی۔ ہر بار کسی چیز کے کھونے پر اللہ کے شکوہ کرنے کے بجائے اس کا شکر ادا کرو کہ اس نے تم سے صرف ایک چیز لی ہے، سب کچھ نہیں لیا۔ 2 سال پہلے کہے گئے اس کے الفاظ حدید کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ انگلینڈ میں گزارے گئے سالوں میں وہ اپنی آئندہ زندگی کو پلان کر چکا تھا۔ ثانیہ کے ساتھ رابطہ ٹوٹنے کے باوجود وہ اس کے ذہن سے کبھی دور نہیں ہوئی تھی۔ اس کی آواز ہر لمحہ اس کی سماعتوں میں گونجتی رہتی تھی، اور اب سب کچھ ایک بار پھر بکھر گیا تھا۔ سارے خواب، سارے منصوبے، ساری خواہشات ایک بار پھر سب ختم ہو گئی تھیں۔ مگر عجیب بات یہ تھی کہ اس بار اسے پہلے کی طرح اللہ سے شکوے نہیں ہوئے تھے۔ اسے شوق لگا تھا، وہ ہرٹ بھی ہوا تھا۔ مگر 2 سال پہلے وہ پہلی والی فرسٹریشن اور ڈپریشن نے اسے اپنے حصار میں نہیں لیا۔ ایک اور آزمائش میرے سامنے آئی ہے، اور اس بار آزمائش میں صبر اور استقامت سے کام لینا ہے۔ اس بار مجھے شکوے نہیں، شکر ادا کرنا ہے۔ ہوٹل کے کمرے میں نماز پڑھنے کے بعد سامان پیک کرتے ہوئے اس نے سوچا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ لوگ جن کی دنیا میں تمام خواہشات پوری ہوئی ہیں، جب ان لوگوں پر خدا کا انعام و اکرام دیکھیں گے تو جن کی دنیا میں خواہشات پوری نہیں ہوئی تھیں، وہ دھاڑے مار مار کر رونے کی خواہش کریں گے کہ کاش دنیا میں انہیں بھی کچھ نہ ملتا۔ اس کی سماعتوں میں ایک بار پھر وہی آواز لہرائی تھی، اور میں اسی لیے صبر کروں گا، اس نے زہرے لفظ کہا تھا۔ میں اللہ سے دعا کروں گا کہ تم سے ہونے والی ہر غلطی کو معاف کر دے اور تمہیں ان کے نیکیوں کے لیے آخرت میں بہت کچھ دے جو تم نے دنیا میں میرے جیسے لوگوں کے ساتھ کی ہے۔ اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے چہرہ ہاتھوں سے ڈھانپ لیا تھا۔